تصوف میں تو جو خرابیاں ہیں وہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی اور اس پر ہم نے کئی پروگرام بھی کر دیے گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تفاسیر میں بھی خرابیاں ہیں، اس کے اندر بھی ایسی ایسی تفاسیر آ گئی ہیں، بعض اوقات دیکھتے ہیں ہم کہ وہ اسرائیلی روایات سے تفسیریں کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے نا وہ ضعیف حدیث ہو رہی ہوتی ہے اس سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، شروحات میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی پرابلم آ رہا ہے، جو اصل حدیث ہے جو روایت ہے وہ بھی ضعیف ہے، اشد درجے کی منکر درجے کی روایت ہے، اہل علم حضرات اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کر اور اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے درس نظامی میں جو علم الکلام پڑھایا جاتا ہے، آپ وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر بھی بہت سارے کفریات بھرے ہوئے علم الکلام کے اندر، اور وہ پڑھائے بھی جا رہے ہیں چاہے سکھانے کے لیے، لیکن اب جب کوئی اہل علم حضرت اعتراض کرتے ہیں تو ہمارے جو درس نظامی پڑھانے والے پڑھے ہوئے ہیں وہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دیتے ہیں۔ اس طریقے سے بیانات کے اندر بہت زیادہ کثرت سے ایسی روایات بھر دی گئی ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو ہم کیسے سدھاریں، اور اگر کوئی اس پر آبجیکشن کر رہا ہے تو اس کو ہم قبول کریں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، یا اعتراضات اس پر شروع کر دیں، اس کو بالکل ہی قابل سماعی قرار نہ دیں جناب اس کا بیان سننا ہی حرام ہے، اس کی طرف جاؤ نہیں۔ میں ایک وضاحت کے ساتھ آپ کو بات کر دیتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، وہ تصوف کے معاملات پر جو تصوف کی کتب میں، اچھا وہ تصوف کی کتب جو آج کل حیات علماء ہیں، وہ علماء ان تصوف کی کتب کو جو ہے نا وہ ایگری کرتے ہیں، بھائی بڑی بہترین کتاب ہے تصوف کے حوالے سے، اب انہی کتابوں میں جو باتیں آئی ہیں وہ اس پر اعتراضات کرتے ہیں، تو اہل علم صحیح طریقے سے جواب دینے کے بجائے الٹا جو ہے نا ان پر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ اس مسئلے کو کیسے سلجھائیں گے؟ دیکھیں بہت زیادہ باتیں آپ نے کر دی ہیں، تو میں پہلے تو یہ سمجھاتا ہوں کہ اس امت کا اللہ نے حسن رکھا ہے، پچھلی جتنی بھی اقوام ہیں قرآن پاک نے ان کے حوال ذکر کیے ہیں۔ اچھا اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ ان کے جو علماء تھے، اہل علم تھے، جب وہ خرابی کر دیتے تھے یا تو اللہ کی کتاب میں انہوں نے تحریف کر دی یا کوئی بھی تشریح کر دی، تو نیچے جو قوم تھی اس کے اندر یہ سخت ہی نہیں تھی اس کی اصلاح کرنے کی طرف، اس میں خرابیاں اتنی بڑھتی چلی گئی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اصل چیز مل ہی نہیں رہی ہوتی۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حسن رکھا ہے کہ اس کے اندر بہت سے فتنے ہیں، 1400-1500 سال گزر گئے، حدیث کا فتنہ، علم الکلام کا فتنہ، تصوف کا فتنہ، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے 50 اور فتنے آئے، لیکن ہر دور میں اللہ رب العزت نے اپنے ایسے بندے، ایسے علماء ضرور پیدا کیے کہ جو حق کو واضح کرتے چلے گئے۔ اس لیے ہمارا جو دین ہے یہ لاکھ خرابیوں کے باوجود بھی آج بھی پیور صورت کے اندر آپ کو مل ہی جاتا ہے۔ تفسیر میں اگر کہیں غلطی ہوئی ہے، ایسے علماء اللہ نے پیدا کیے جو واضح کر گئے بھئی یہاں یہ غلطی ہو گئی۔ حدیث میں اگر کوئی غلطی رہ گئی کتابوں کے اندر، یا کسی کو شرح کرتے ہوئے یا کسی کو روایت کو صحیح کہتے ہوئے، اللہ نے ایسے علماء پیدا کر دیے جنہوں نے وضاحت کر دی کہ یا سند میں یا متن میں کوئی ایشو تھا۔ اسی طرح تصوف کا معاملہ ہے، اسی طرح دیگر چیزیں ہیں۔ تو یہ امت کو کبھی بھی کسی دوسری امت پر قیاس نہیں کرنا، اللہ نے اس کا بڑا ایک فضیلت اللہ نے رکھی۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے میری امت میں اللہ ایک گروہ حق پر قیامت تک قائم ہی رکھے گا، اس کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی چیزوں کی طرف جس وقت کوئی بھی اصلاح کرتا ہے، ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو برداشت کا مادہ بالکل ختم ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تربیت گاہ سے سکھائی جاتی ہیں، جب آپ اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، یا آپ درس نظامی کے لیے کسی مدرسے میں ایڈمیشن، وہاں پر آپ کو کیا تربیت مل رہی ہے؟ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سکھایا ہی نہیں جاتا ہے۔ میں بھی مدرسہ پڑھا آپ بھی پڑھیں، درس نظامی بھی کی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں یہ تربیت دی گئی ہو کہ آپ نے کسی کی بات کو سننا کیسے ہے، سن کے برداشت کیسے کرنا ہے، اگر اس کا جواب دینا ہے تو جواب کیسے دینا ہے۔ یہ جو تحمل کا مادہ ہے یہ ہمیں تربیت میں سکھایا ہی نہیں جاتا، بلکہ جرح سکھائی جاتی ہے۔ آپ غور کریں گے جری ہو جاتا ہے ایک بندہ، مناظرہ کرنا، بس مناظرہ سکھایا گیا۔ ایک درس نظامی سے جیسے بچہ فارغ ہوتا ہے، مناظرانہ دماغ اس کا ضرور ہوتا ہے، کسی کی بات کو قبول کرنے والا ذہن نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے آسان تربیت اس طالب علم کے جو درس نظامی کر رہا ہے، کیوں؟ وہ ہر مسئلے کے اوپر پڑھتا ہے کہ اس میں امام یوسف کی دلیل ہے، محمد کی دلیل ہے، شافعی کی دلیل ہے، امام مالک کی دلیل ہے۔ اتنے زیادہ استدلالات پڑھ کے کسی ایک کو جب چنتا ہے تو اس کے ذہن میں وسعت آنی چاہیے کہ تمام علماء کرام استدلالات کرتے ہیں، متمسک قرآن کو بناتے ہیں، سنت کو بناتے ہیں۔ ہاں نقطہ نظر میں اختلاف ضرور ہو جاتا ہے تو ایک نرمی آ جاتی ہے، جتنے زیادہ آپ اقوال جب پڑھیں گے آپ کے اندر نرمی آنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ نرمی کی جگہ غصہ پن زیادہ آ جاتا ہے، پھر اس غصے کا اظہار ہو رہا ہوگا، نام بگاڑ دیا، کسی کو فاسق کہہ دیا، کسی کو بدعتی کہہ دیا، اس وجہ سے اصلاح والا ماحول پیدا ہی نہیں ہوتا، الٹا فساد والا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی انسان کو اسی جہت سے دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس کی کچھ باتیں اچھی ہوں گی، کچھ باتیں غلط ہوں گی، لیکن جیسے بالفرض انجینئر مرزا علی صاحب ہیں تو ان کی برائیوں کو ہی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ان کی جو اچھائیاں ہیں، انہوں نے اچھے اقدامات کیے ہیں وہ سارے بھلا دیے جاتے ہیں۔ اب تبلیغ کرنے والوں کو، اہل علم کو تحمل مزاجی سے نہیں سوچنا چاہیے کہ جناب جو ان کے اچھے اقدامات ہیں اس کو سراہیں تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اہل علم کے مطابق ہی چلتے رہیں، یا آبجیکشن ہی کرتے رہے بس ان پر اور ان کو برا بھلا ہی کہتے رہیں، یہ مزاج ہونا چاہیے علماء۔ دیکھیں ہمارے یہاں پہلے ذہن سمجھے آپ،
ہمارے یہاں چونکہ ماحول ہے فرقہ واریت والا، جب ایسا ماحول پیدا ہو جائے، یاد رکھیے گا اللہ نے اپنے نبیوں کو رسولوں کو بھی تلقین فرمائی قرآن پاک کے اندر، تفرقوا، دین میں فرقہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل اسی چیز کو حضرت ہارون علیہ السلام بھی ذکر کرتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، پیچھے بچڑے کی بھی عبادت کرنا شروع کر دی، وہ قتل کی بھی در پہ ہو گئے تھے. واپسی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ آپ کو ہم چھوڑ کے بھی گئے تھے، انہوں نے فرمایا سچویشن ایسی قوم کی پیدا ہو گئی تھی کہ ہم کچھ بھی سخت قدم اٹھاتے تو فرقہ واریت پیدا ہو جاتی. فرقت بین بنی اسرائیل، تو آپ پھر ہم سے یہ گلا کرتے کہ فرقہ واریت کیوں پیدا کر دی. فرقہ واریت ایک دفعہ پیدا ہو جائے، اب اصلاح کے دروازے ہم خود بند کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں کے ماحول کو تھوڑا سا آپ سمجھیں. دیکھو ماحول کیا ہے، کوئی بھی ایک فرقے والا اس کے سامنے جو دوسرا فرقہ، آپ نے کبھی تعریف سنی کسی ممبر سے؟ میں کسی فرقے کا نام نہیں لے رہا، میں عموم رکھ رہا ہوں. آپ کسی ایک مخصوص فرقے والے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں، کبھی بھی اس ممبر سے آپ نے بریلوی ہے تو دیوبندی کی تعریف نہیں سنی ہوگی، دیوبندی ہے تو اہل حدیث کی نہیں، اہل حدیث ہے تو بریلوی ہے دیوبندی، کبھی تعریف نہیں سنی ہوگی. حالانکہ اچھے اقدامات وہاں پر بھی ہوں گے، برے وہاں بھی ہوں گے، اچھے یہاں بھی ہوں گے، برے یہاں پر بھی ہوں گے، لیکن انصاف کا دامن ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو فرقہ واریت کی فضا ہی ایسی کہ جو آپ کے نظر کے اندر برا ہو گیا، اب آپ اس کی اچھی بات کو بالکل کالا چشمہ ایسا لگائیں گے کہ ہر چیز آپ کو بری لگ رہی ہو. یہی چیز ہے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں انجینئر صاحب کے ساتھ بھی، چونکہ اس کو ایک مخالف سمجھ لیا گیا، اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگے گی، چاہے وہ اچھی بات کر رہا ہو، چاہے وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہو، توحید کی طرف بلا رہا ہو، بتا رہا ہو یہ کام غلط ہے، یا مزار پہ یہ کام غلط، لے جا چاہے سخت ہو چاہے نرم ہو، وہ الگ بات ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے لہجہ نرم ہو یا سخت ہو، اب انجینئر صاحب کی اسی بات کو پکڑ کر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں کہ اتنا سخت لہجہ، اتنا کڑک لہجہ آگے کہ جناب کسی کو بخشتے ہی نہیں ہیں. اگر کسی پر اعتراض کرتے ہیں، کسی کی کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں لہجہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے ان کا کہ وہ سامنے والے کو جا کے چپتی ہے. تو اب ان کو کس طریقے سے سمجھایا جائے یا بتایا جائے کہ جناب لہجے میں نرمی لائیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا صاحب کو آپ فی الحال سائڈ پہ رکھیں. اچھا، نرم لہجہ ہے کس کا؟ فرقوں میں سے تو کسی کا نہیں لگ رہا. جو جواب دے رہا ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کے جواب دے رہا ہے. مجھے بتائیں، میں یہاں پڑھاتا ہوں، میرے پاس ہر اتوار کو ملاقات ہماری یہاں ہوتی ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے. جو انجینئر کا مخالف آئے گا میرے پاس، وہ کبھی بھی انجینئر علی محمد علی مرزا نام نہیں لیتا. پلمبر، انجینئر پلمبر اس طرح کر کے کچھ وہ نام لے. صحیح بات. تو میرا سب سے پہلے آبجیکشن یہی ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کو نام لینے کی تمیز نہیں ہے تو آپ اصلاح کیسے کرو گے کسی کر کے ہر دین میں بات کریں؟ سوال ہے آپ کیا منصب ہی نہیں ہے بھائی. وہ اس نے آپ کو برا بلا کہا، میں نے کہا اس نے جو بھی کہا، میرا کیا رویہ آگے بن رہا ہے. اگر ایک بندہ سختی کے ساتھ سمجھا رہا ہے تو سمجھا ہی رہا ہے نا. بس آپ کیٹاگرائز کریں، انجینئر علی مرزا صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، ایکس وائی زی، میں کسی کو معین نہیں کر رہا. بھائی وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اگر آپ بولو نہیں ہے مسلمان تو وہ خاموش ہو جاؤ. اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے. میں ہمیشہ ایک نقطہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں جس کے لیے محبت آتی نا، ایسے نہیں آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے. کھچاؤ اللہ کی طرف سے پیدا ہوتا ہے. میں لاکھ تقریریں کر رہا ہوں، میری کیوں نہیں محبت پیدا ہو رہی؟ اللہ کی طرف سے. اگر ایک بہت بڑی تعداد اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں آئی ہے، آپ دیکھیں ان کے نتائج کیا نکل رہے ہیں. اچھائیاں برائیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی بھی شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں جی یہ خرافات ہو رہی تھی، شکر ہے اللہ کا میں اس سے بچ گیا، یہ جھوٹ آ رہا تھا میں اس سے بچ گیا، یہ ضعیف اور موضوع حدیثیں سنائی جا رہی تھی میں اس سے بچ گیا، بھائی یہ مزارات پر خرافات تھی میں اس سے بچ گیا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے شعوری غیر شعوری طور پر ہم شرک اصغر میں یا اکبر میں گرفتار ہونے کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے مجھے بچا. تو بھائی سر اس کے اندر کیا پرابلم آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بھائی آپ کسی کا لہجہ ٹھیک نہیں، میں اپنے اخلاق اتنے اعلیٰ رکھوں کہ اس کا لہجہ مجبوراً ٹھیک ہو جائے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ سامنے والے نے ایک گالی دی نا، میں پلٹ کے ڈبل گالی دیتا ہوں، سامنے والا پھر ریٹیلیٹ کرے گا، دوسری گالی پر آ جائے. جو مبلغ ہے، جو تبلیغ کرنا چاہتا ہے، بالفرض انجینئر صاحب کو یا کسی اور کو تبلیغ کرنا چاہتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یار میرے نزدیک اسلام کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اسلام کچھ اور بیان کر رہا ہے، آپ کچھ اور سمجھ گئے ہیں، تو مبلغ کو پھر کم از کم اپنا تو رویہ صحیح رکھنا چاہیے نا، وہ تو تبلیغ صحیح کرے نا. یعنی میں نے کئی لوگوں کے بیانات سنے سوشل میڈیا کے، تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ انجینئر کا نام ہی بگاڑ کر پیش کیا. تو میرے دل میں کبھی یہ بات آتی ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، جو ایک دفعہ آپ نے اشارہ کیا تھا سورہ حجرات کی آیت پاک، کہ کبھی کسی کا نام نہ بگاڑو، اللہ کی بارگاہ میں کون کیسا ہے تمہیں نہیں معلوم. یعنی تبلیغ کرتے ہوئے طور طریقہ صحیح رکھنا چاہیے. اچھا دوسرا سوال ایک اور یہاں پر یہ ہے، ابھی جیسے پچھلے پروگراموں میں ہم نے تصوف پر بات کی تھی، تو تصوف والوں کا تو انداز یہ بن گیا ہے کہ جناب میرے پیر سے اچھا کوئی نہیں. اب وہ اس کے پیشاب کو بھی پاک کہیں، اس کی حرکات کو بھی معصوم بنا دے، سب کچھ کر دیتے.
لیکن دوسری طرف جس سے نفرت آتی ہے تو اتنی زیادہ نفرت آ جاتی ہے کہ علامان والا حفیظ، یعنی اپنے بالفرض ایک فرقے والے بھی لینا، میں ایک نام لے دیتا ہوں، بالفرض بریلوی فرقہ ہے، ایک بریلوی عالم ہے، اب بریلویوں میں بھی کئی حصے بن گئے ہیں مختلف، تو اب اگر ایک عالم کا چاہنے والا ہے، اس کو دوسرے عالم کی کوئی بات ایسی لگی کہ میرے عالم نے یہ بات نہیں کی، بالفرض ربیع الاول پر چراغے کی مثال آپ لے لیجئے، اگر کوئی عالم صاحب کہتے ہیں جناب ربیع الاول پر چراغا نہ کیا جائے، منع ہے، اس کا عالم وہ بھی بریلوی ہے، وہ کہتا نہیں کرو، تو اب یہ جو ہے نا اس پر اس کو نہیں مانتا، تسلیم نہیں کرتا، اس کے لیے برے کلمات، اس کے لیے بیانات اپلوڈ کر دینا، یہ ساری حرکتیں، یہ دو جو غلوب پائے جا رہے ہیں ہمارے ہاں، ایک پیر کے لیے اعلیٰ درجے کی محبت معصوم بنا دیا، اور دوسری طرف دیکھیں عالم گئے تو اس کے فتوے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، غلوف کیسے ختم کر رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کا موقع تھا تو ایک صحابی سے فرمایا کہ چھوٹے کنکر لے کر آئیں جمع کر کے، وہ صحابی چلے گئے، وہ تھوڑا بڑا پتھر ایک لے کر آ گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیارے طریقے سے سمجھا، فرمایا لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کیا کرو، چھوٹا پتھر کہا تھا، چھوٹا پتھر لاؤ، دیکھو جو بات اتنی ہے نا اس کو اتنا رہنے دو، اتنا کریں گے تو غلو ہو جائے گا۔ اس امت کا حسن یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا امتا وسطا، یہ غلو میں نہیں پڑھنے والی امت، ہمارا حسن یہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم افراط و تفریط میں ہی پڑھتے ہیں۔ ہر قوم جو ہلاک ہوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے، ہر قوم پیچھے جو ہلاک ہوئی ہے وہ غلو سے ہلاک ہوئی ہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ غلو ہی کیا تھا، جو آستہ آستہ کفر و شرک میں چلے گئے۔ یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ تقصیر کی تھی، اتنی زیادہ کرنا شروع کر دی کہ وہ ختم ہو گئے، انہوں نے دین پورا بلا دیا۔ تو یاد رکھیے گا ہر چیز کا بگاڑ ہمارے دین میں غلو سے، افراط سے آئے گا یا تفریط سے آئے گا۔ کہیں پر بھی کوئی مسئلہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جتنے مسائل آپ نے گنوائے ہیں آپ دیکھیے گا یہاں افراط ہے، یہاں تفریط، یا پیر کی محبت میں افراط ہے، یا مسلک کی محبت میں افراط ہے، یا عالم کی محبت میں افراط ہے، کسی کی نفرت میں تفریط ہے۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، نفرت اس قابل نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ، ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح محبت کے اندر بھی ہم اس لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں ایک لمٹ میں رہتے ہیں۔ اس کو یوں کہا جاتا ہے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تو بہت اچھی ایک بات تھی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ کہتے تھے کہ محبت اور نفرت ان دو چیزوں کو لگام دینا جس کو آ گیا وہ مسند اور منصب کے قابل ہوتا ہے کہ وہ آگے تبلیغ کرے۔ یہ جملہ مجھے اتنا اچھا لگتا تھا کہ محبت اور نفرت اس کو لگام ڈالنی جس کو آتی ہے اس کو تبلیغ کی راہ میں آپ اجازت دے دو، ورنہ یہ فتنہ ہوگا اور فساد ہوگا۔ یعنی وہ اعلیٰ درجے کی محبت کے جہاں پر غلطی کا شائبہ نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دیکھی جائے، اور بقیہ کے لیے پھر وہ اسی درجے پر دیکھا جائے کہ انسان ہے، اللہ کی وحی کی تائید اس کے قول کو نہیں ہے، اس کے فعل کو نہیں ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ جی بالکل۔ اب یہ جو معاملات ہمارے یہاں بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں اور اہل علم حضرات گالیوں پر اتر آئے ہیں، برے کلمات پر اتر آئے ہیں، ابھی تبلیغ کا سلسلہ بھی اتنا خطرناک ہو گیا ہے، تو اب اس ماحول کے اندر ہم ان دونوں چیزوں کو ختم کیسے کریں؟ سر اپنے حصے کی شمع جلاتے چلے جائیں، آپ کے منہ سے گالی نہ نکلے۔ دیکھیں ہر انسان کا ایک دائرہ بن جاتا ہے، محبین کا بن جاتا ہے، چاہنے والوں کا بن جاتا ہے، وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کے منہ سے گالی کبھی نہ نکلے، آپ کے منہ سے جو ہے نا کوشش انسان ہونے کے ناطے ہو جائے گی، لیکن اس کو آپ احساس کریں گے آئندہ نہ ہو، آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے نا انسان۔ اچھا پھر کوشش یہ کریں گے اگر آپ کے سامنے کوئی بھی عالم دین ہے آپ پر اعتراض کر رہا ہے اس کو برداشت کر لیں، آپ جواب ایسا نہ دیں کہ ماحول ایسا محسوس ہو کہ یار وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، اس نے بھی جو ہے نا ایسا جواب دیا کہ اس کی کلاس لے لی، ایسے جواب ایسے کوشش کریں آپ نہ ہو۔ تو میرے جو چاہنے والے ہوں گے ان کا تو کم سے کم مزاج بدلے گا نا، پھر ان کے چاہنے والوں کا جو ان کا مزاج بدلے، آہستہ آہستہ اسی طرح تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی یکدم نہیں آتی، یہ ایک شخص، ایک تنظیم، ایک عالم یہاں سے آغاز ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 یہ چیزیں پھیلتی ہیں۔ اللہ کرے وہ تبدیلی واقع مطلب یہ چھوٹے پیمانے پر ہی کچھ اصلاح ہو سکتی ہے، کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے سمجھے، لیکن جو جہاں سے منسلک ہے مسلک سے، تنظیم سے، فرقے سے، وہ تو اسی کو فالو کرے گا نا۔ اب جیسے 3 فرقے ہمارے یہاں بن چکے ہیں ایک بڑے بنیادی طور پر، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ 3 فرقے بن گئے نا، ان میں تو کبھی اتفاق ہو ہی نہیں سکتا کسی محفل کے اندر، بیانات میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اتفاق ہو بھی سکتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں، ہمارے یہاں سیاستدانوں کو عموماً پتہ کیا کہا جاتا ہے کہ یار یہ دونوں پروگرام میں بیٹھے ہوں نا ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، لیکن پروگرام ختم ہونے سے پہلے یا بعد میں دیکھو تو ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام کو آپ نے کبھی غور کیا ہے، ایک مسلک کا عالم دین دوسرے مسلک کے عالم دین سے اگر کبھی ملاقات کرے نا اور ملاقات کر کے بیٹھے تو آپس کے اندر وہ پیار محبت سے ہی بیٹھ رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اختلافات بھی۔ ہمارے یہاں پرابلم پتہ ہے کیا، فرقہ واریت بن جانے کے بعد ہم نے سلام دعا بھی ختم کر دی ہوئی ہے، اس لیے اب اتفاقاً ابھی کہیں علماء ایک دوسرے مسلک کے مل جائیں وہ اچھے طریقے سے مل بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے، نفرتیں ایسی دلوں کے اندر آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی بہت ترغیب دیا کرتے تھے، جس طرح کسی کو بٹھا کے کھانا کھلانا ہو گیا۔ میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ فرقہ واریت ختم کرنے کا یہ ایک نسخہ ہے کہ آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں، بھائی ایک جگہ بیٹھیں تو صحیح، خود بخود دلوں سے نفرتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو براہ راست ان کے دلائل سننے کا موقع ملے گا، ان کا ذہن پڑھنے کا موقع ملے گا، لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں۔ میری اپنی زندگی کا یہ تجربہ ہے،
کہ میرے اندر بھی اگر تھوڑی بہت تبدیلی آئی وہ صرف اس وجہ سے تبدیلی آئی کہ ان تمام فرقے والوں سے کہیں نہ کہیں میرا تعلق رہا ہے. مجھے مثال کے طور پر کسی ایک جیسے دوست ہیں ہمارے دیوبند مکتب سے, مجھے اگر کوئی باتیں کچھ گلے تھے کسی اور مسلک والوں سے, جب ان کے شخص آئے, ان کے افراد آئے, ان کے اہل علم آئے, ان سے کھل کے میں نے بات کی, ان کا نقطہ نظر سمجھا, بہت کچھ لوگوں کے ذہنوں کو سمجھنے کا موقع بھی ملا ہے. تو یہ نفرتیں ہیں, وہی بات ہے کہ افراط یا تفریط ہے, آپ کو کچھ نہیں کرنے دے گی. آپ جس وقت سمجھیں گے کہ آپ کے اتحاد میں طاقت ہے کتنی, کبھی کبھی بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اتحاد کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے. اللہ اہل کتاب سے ارشاد فرماتا تھا, فرمایا اللہ پاک نے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, جو نقطہ اتحاد ہے نا ہم دونوں کا اس پہ تو ہم مل بیٹھے ہیں, نقطہ اختلاف بعد میں ڈسکس کریں گے. سر سوال یہ ہے وہ کفر میں تھے, اہل کتاب کفر میں چلے گئے, نصارہ تو شرک تک مبتلا ہو گیا, اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ماننا شروع ہو گیا, یہودیوں کا ایک گروہ عزیر علیہ السلام کو بیٹا ماننا شروع ہو گیا. اتنے بڑے شرک کے باوجود بھی اللہ فرما رہے ہیں جو نقطہ اتحاد ہے اس پہ تو ایک ہو جاؤ. ہمیں اس چیز سے سمجھنا چاہیے قرآن کیا چیز, اختلافات 100 ہیں پھر بھی نقطہ اتحاد نکالیں, ایک ہوں, اختلافی مسائل بھی پھر حل ہونا شروع ہو جائیں گے. میں نے ملنا ہی نہیں ہے, میں نے سلام ہی نہیں کرنا, سلام کرنا ہی حرام ہے, ان کی مسجد میں جانا ہی حرام ہے, وہ پڑوسی ہے تو وہ مر جائے بیماری سے, میں نے اسے عیادت بھی نہیں کرنی, میں نے جنازے میں بھی شریک نہیں ہونا, میں نے نکاح میں بھی شریک نہیں ہونا, پھر کبھی زندگی میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی. وہ انڈیا میں تو ایک وہ ویڈیو آئی تھی, وہ حضرت نکاح پڑھانے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو بتا دیوبندی ہے تو تیرا نکاح نہیں پڑھاؤں گا, اور یقین جانی ایک ویڈیو موجود ہے, ابھی بھی نیٹ پر موجود ہے, کہا بھائی اگر تم دیوبندی کے نکاح میں شامل بھی ہوئے نا تو تم سب کے ایمان چلے گئے. مطلب اس درجے تک فرقہ واریت پہنچا دی ہے. اچھا ایک آخری بات اور ایک بڑا سوال ہے یہاں پر, یہ 3 فرقے ہمارے لیتے ہیں ہم, اور ان میں آج کل جو سوشل میڈیا پر ساحل ادیم وغیرہ صاحب موجود ہیں, کیسر احمد راجہ صاحب موجود ہیں, جیسے ساحل ادیم, کیسر احمد راجہ, انجینئر صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب اور دیگر جو ہیں, ان میں بھی اختلافات جو ہے نا تھوڑے ٹائم میں سامنے آ جاتے ہیں, دوبارہ بار بار پلٹ کر دوبارہ آ جاتے ہیں. ایک بڑا سوال ہے, جواب ذرا مختصراً عوام کے لیے, کس مسئلے پر ایسا اختلاف کریں کہ سامنے والے کا جواب دینا بنتا ہے, اور کس مسئلے پر ہم کہیں نہیں جناب چلو دوسری رائے موجود ہے اس کے اندر تو ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم اس پر عمل کر رہے ہیں, دوسرا اس پر عمل کر رہا ہے. اب یہ تھوڑا سا ایک فرق والا مسئلہ, چھوٹی وضاحت کے ذرا سمجھائیے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں یہاں پر, بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جس سے عوام میں تشنگی, ایک بے چینی نہیں ہوگی ماحول کے اندر. ہر وہ مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہو, عوام کے اندر اسے بے چینی کا مادہ پیدا نہیں ہو رہا, ایک فضا کے اندر وہ گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے, اس کے اندر گنجائش پیدا کرنی چاہیے. اگر کوئی نقطہ نظر رکھ رہا ہے آپ دلائل سے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیں. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو اگر ہم بیان کریں اور تو اس کے آپ دیکھیں گے کہ پوری فضا کے اندر نا ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو جائے گا, ہر کوئی پریشان, یار اس نے یہ کیا کہہ دیا, اس نے کیا کیوں کہہ دیا. ایسے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں کو پلیٹ فارم بنانا چاہیے, اوپنلی ڈسکس نہیں ہونے چاہیے. میں خود بھی یہ بولوں نا کہ اوپنلی ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں بھی بہت سے مسائل میں شرم آتی ہے. میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے. اچھا وہ جس وقت میں نے پارٹس بنائے تو اس کے اندر میرا لہجہ تھوڑا سا سخت بھی ہو گیا. اچھا جس وقت وہ پارٹس کمپلیٹ ہوئے نا تو وہ میرے استاد ہیں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے, تو انہوں نے مجھے نہایت ڈانٹا. انہوں نے کہا سر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو نہیں کیا. میں کہا کیوں, دلائل میں کمزوری. انہوں نے کہا میں دلائل کی بات نہیں کر رہا, آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں رہا اس کے اندر. تو مجھے اتنا افسوس ہوا تھا اس چیز کا, تو اس لیے وہ سلسلہ بھی میں نے تھوڑا منقطع کیا ہوا. اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ اس کو جب میں کنٹینیو کروں گا تو میں اپنی انداز کے اندر اور بہتری لے کر آؤں گا کہ یار میرا انداز بہت معنی رکھتا ہے. دیکھو سننے والوں کی تربیت ہوگی, غلطی مجھ سے بھی ہوگی, لیکن میرے پیچھے کم سے کم ایسے اساتذہ, ایسے دوست ہونے چاہیے جو بتاتے تو رہے ہیں آپ غلطی کر رہے ہو. ہم ہر کام انڈیویجولی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ہی استاد سمجھ رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو فن خان سمجھ رہے ہیں. یہ بھی پرابلم ہے یار, میں نے جو کیا ٹھیک ہے, ضروری نہیں جو میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہی ہو. آپ کے اوپر اساتذہ کا, دوستوں کا, احباب کا ایک ہونا چاہیے بھائی, وہ بھی چیک آؤٹ کرتے رہیں کہ بھائی آپ کی غلطی ہو رہی ہے, اس کی اصلاح کریں آپ. ہمارے یہاں یہ بھی پرابلم ہے, ہر بندہ انڈیویجولی کام کر رہا ہے اور وہ جو ٹھیک سمجھتا ہے وہ کر رہا ہے. اس سے بھی تھوڑا مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ مسائل جو عوام کے اندر بیان کرنے سے آپ دیکھیں کہ ایک لوگوں کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو گئی ہے, ایسے مسائل نہ بیان کیے جائیں, اور اگر کیے جائیں تو اس انداز میں کیے جائیں کہ لوگ اس بات کو ٹھیک طریقے سے اچھے انداز میں سمجھیں. جیسے میں نے آپ کا وہ بیانات بھی سنے ہیں اور اس طرح اپنی نشست بھی ہوتی ہے, تو وہ جیسے اجتہادی مسئلہ ہے تو آپ ذکر کر دیتے ہیں بھائی یہ رائے بھی موجود ہے, یہ رائے بھی موجود ہے, اور ان دونوں پر دلائل ہیں. اگر آپ کا یہ موقف بنتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کون سا اسلام سے نکل گئے. یہ رائے بنتی ہے آپ کو یہ عالم کا موقف پسند آتا ہے, آپ اس پر عمل کر لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ انداز اگر شروع سے ہی اپنایا جاتا عوام کے لیے تو شاید عوام میں جو ہے نا وہ تھوڑی نرمی آتی کہ نہیں بھائی اسلام میں ایسے بھی مسائل ہیں. یہ انداز جس وقت ہم نے پروگرام شروع اپنے کیے تھے تو اس وقت بھی میں نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا تھا, اور میں نے بہت ایک ان سے ماحول بتایا تھا, چونکہ پاکستان کے تو نہیں ہے لیکن ان کو یہاں کا پورا ماحول بتایا تھا, یہاں ایسا ماحول ہے, ایسی فرقہ واریت ہے, یہ ان کا ذہن ہے. تو انہوں نے ہی مجھے یہ چیز ایک تعلیم کی تھی کہ بیٹا آپ کام شروع کریں تو اس انداز میں کریں, کوئی فقہی مسئلہ ہے
اجتہادی ہے تو اس کے ہر رخ بیان کریں، ہر استدلال بیان کریں. میں نے ان سے سوالات بھی کیے تھے. میں نے کہا آپ نے مجھے ایسا کیوں کہا ہے؟ تو انہوں نے سمجھایا کہ آپ نے جو پاکستان کا ماحول بیان کیا ہے نا، تو اس ماحول کے اندر یہی ہر بندہ ایک اپنی دلیل لے کر اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھ کے بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے دوسرا جو ہے نا بالکل ہی للو ہے. صحیح بات. تو جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ اجتہادی مسائل میں دونوں طرف دلائل بنتے ہیں، دونوں طرف استخراجات متمسکات ان کے قرآن سنتی ہوتے ہیں، تو ان کے دلوں میں تھوڑی نرمی آئے گی، ماحول آپ کا اچھا ہوگا. تو یہ بھی میں نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کر کے یہ ایک پیٹرن سیٹ کیا تھا کہ جہاں اجتہادی مسئلہ ہو وہاں پر دونوں رخ ہمیشہ سامنے رکھیں، تین رخ ہو تینوں رکھیں، تینوں کے دلائل ذکر کریں. لوگ جو ہے وہ خود دیکھ لیں کہ بھئی جو بات انہیں قرآن سنت کے زیادہ مطابق لگے اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ دوسری جانب کو پھر برا بلا نہیں کہیں گے کہ وہ وہاں بھی بڑی دلیل بنتی ہے. اچھا، جیسے درس نظامی پڑھتے ہیں، ہم اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں اور بکس آتی ہیں، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے بھائی امام شافعی کا استدلال لیے گئے، امام ابو حنیفہ کا استدلال لیے گئے. 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال تک کی درسیں پاکستان میں چل رہی ہے اور بھی زیادہ ہوتے ہیں سال. اب وہی بچہ جو یہ ان سالوں کو پڑھ کر آیا ہے اور اتنی یہی مزاج لے کر آیا ہے وہ، لیکن باہر نکل کے اس کا مزاج یہ بالکل نہیں ہوتا کہ جناب فلاں عالم کی یہ رائے ہے، ان کے یہ دلائل ہیں، ان کو یہ سمجھ میں آیا، ایک فلاں عالم ہے ان کی یہ دلائل ہے، ان کو یہ سمجھ، یہ باہر نکل کے مزاج کا خراب چلا جاتا ہے. اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا کتابوں میں ہم پڑھتے ضرور ہیں. دیکھو تربیت اور پڑھنا دو الگ چیزیں ہوتی ہیں. پڑھ کے تربیت نہیں ہوتی ہے، پڑھ کے آپ کو علم آتا ہے، تربیت ماحول سے پیدا ہوتی ہے. یہ دو چیزوں میں فرق ہمیشہ دن میں رکھیے گا. آپ بولے میں کتاب پڑھ رہا ہوں میری تربیت ہو جائے گی، ہرگز نہیں. میں اس کی مثال آپ کو دوں، تربیت بچوں کی ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کا ذہن ابھی ایسا تو ہوتا نہیں کہ ہم ان کے دماغوں میں کتابیں ڈال دیں. آپ پوری کتاب تو ڈال نہیں سکتے، ذہن کمزور ہے. بچوں کی تربیت ہوتی ہے. اور تربیت کیسے ہوتی ہے؟ بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے دیکھا کہ امی نماز پڑھنی ہے، وہ ایک دن دیکھے گا، دوسری دفعہ دیکھے گا، تیسری دفعہ خود کھڑا ہو جائے گا آ کے آپ کے بازو کے اندر اور وہ جو ہے نا ٹکرے مارنا شروع کر دے گا. ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا، اس کو ایک ماحول ملے گا، وہ اس کی نقل کرنا شروع کر دے گا. اچھا، ایک گھر کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں پر گھر والے سارے جو چیز کھائیں گے اس کا ریپر ایسی پھینک دیں گے، تو بچہ کیا کرے گا؟ وہی عادت ہو جائے گی. لیکن ایک گھر ایسا ہے کہ جس کے اندر جو بھی ریپر ہوگا کوئی کھانے، اس کو اٹھا کے ڈسٹ بین کے اندر ڈال دیا جائے گا، تو بچے کے اندر آٹومیٹکلی یہ چیز ہے. تربیت ماحول سے ہوتی ہے اور پڑھ کر علم آتا ہے، دو الگ چیز ہے. ہم جب درس نظامی کرتے ہیں، مدارس میں ایڈمیشنز لیتے ہیں، تو ہمیں علم ضرور آ رہا ہوتا ہے کتابیں پڑھ کے، لیکن ہمیں ماحول ایسا نہیں مل رہا ہوتا، ہماری تربیت نہیں ہو رہی ہوتی. اس لیے کہ ہمیں جو پڑھانے والے ہیں وہ کسی نہ کسی مسلک سے بلونگ کریں گے، فرقے سے بلونگ کریں گے. جب کریں گے ان کے سامنے جب کسی دوسرے فرقے کا نام آئے گا ان کا جلال آ جائے گا، مناظرانہ انداز آ جائے گا. اس لیے علم بچوں کو ضرور آ رہا ہے، لیکن انہیں تربیت نہیں مل رہی، وہ ماحول ایسا نہیں مل رہا. یہی وجہ ہے کہ یہاں کا ایک طالب علم چاہے درس نظامی اس نے کیا ہو، وہ اگر 6 مہینے کے لیے عرب کے کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر کے آ جائے، مصر کے عالم دین ہو، کویت کے ہوں، قطر کے ہوں یا مکہ مدینہ کے ہوں، بالکل وہ تبدیل ہو جائے گا. اس کا مزاج تبدیل ہو جائے گا، سوچنے کا زاویہ تبدیل ہو جائے گا. اس لیے کہ جب یہاں وہ دیکھے گا نا کہ ایک عالم ہے، اس کے ساتھ 4-5 بچے ہوتے ہیں، اس کا سامان اس بچے نے اٹھایا ہوا ہے، چپل اس بچے نے اٹھائی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. وہاں پر جب دیکھے گا کہ وہاں حرم کا امام ہو چاہے مدینے کا امام ہو، بڑے سے بڑا عالم ہے، مفتی ہے، جب وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے تو اپنی چپل بھی اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے، اپنے خادم کو چپل بھی نہیں اٹھانے دیتا. کمرے کا تالا کھولنا ہے تو خود ہی اپنا سامان رکھ کے تالا کھولے گا، پھر خود ہی سامان اٹھائے گا. وہاں خادموں سے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ ابے تم خادم کائے کے ہو صاحب؟ کہتے ہیں یہ ہمیں اجازت نہیں دیتے اس چیز کی. تو انسان اسی سے متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ یہ ماحول ملے گا، آپ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. وہاں پر آپ اختلاف کریں گے، آپ کا استاد آپ کو اور ہمت دے گا کہ یار اچھا، لیکن یہ دلیل اور دلیل اچھی مضبوط. میرا سب سے پہلا جب میں پڑھا تھا ظاہم صاحب سے، میں نے ان سے اختلاف کیا ایک حدیث کے اوپر کہ ہماری چونکہ وہ حدیث اور حدیث کے متن سمجھا رہے تھے ہمیں کہ متن میں اعتراضات کیسے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ انہوں نے ایک حدیث بتائی اور اس کے متن کے اوپر بھی انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے گھر پہ اسٹڈی بھی کی، پڑھا، لیکن میرے دل میں ایک شبہ آیا نا کہ اس کے متن میں پرابلم لگ رہا ہے. کچھ ریفرنسز بھی مل گئے تو میں ڈر بھی رہا تھا کہ پاکستان کا ماحول تھا، یہاں استاد سے اعتراض کرنا تو الگ. میں نے سب سے پہلا اعتراض ان سے کیا تھا ایک روایت کے اوپر. انہوں نے میری بات کو سنا، بہت اچھے طریقے سے سنا، اور اب یقین کریں کہ انہوں نے کوئی ڈانٹا نہیں مجھے، مارا نہیں مجھے کہا تھا کہ تھوڑی سی کمزوری ہے یہ 1-2 چیزوں کی، اس کو آپ کر لیں تو آپ کے قول کے اوپر میں بھی جو ہے نا قائل ہو جاؤں گا، رجوع کر لوں گا اس مسئلے سے. انہوں نے کہا یہ 1-2 اشکالات ہیں. پھر میں نے اس پر بھی بڑی محنت کی تھی ماشاءاللہ. کہنے کا مطلب حوصلہ افزائی کرنا. تربیت ہوتی ہے ماحول سے، ہمیں علم ملتا ہے، ماحول نہیں ملتا. علم آ جاتا ہے، تربیت نہیں ہوتی. سر مزہ آیا آج کے بیان میں، اور تربیتی بیان ہوا، بہت ساری باتیں آپ نے اپنی بھی ذاتی شیئر کی اپنے اساتذہ کے سامنے جو واقع ہوئیں، اور تربیت اچھی ہوئی، عوام کی بھی اس سے تربیت بہت اچھی ہوگی. جو عوام سن رہی ہوگی ان کو بھی اس میں جو ہے نا بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا. اس کے بعد پھر ہم نے عقیدے کے حوالے سے آپ سے بحث کرنی تھی، لیکن چونکہ عوام کا بھی خیال ہوتا ہے پروگرام زیادہ طویل نہ ہو جائے، وہ پھر دیکھنے میں تھوڑا پرابلم ہوتی ہے. تو کچھ عقائد کی باتیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پھر کسی پروگرام میں کسی دن میں ڈسکس کر لیں گے کہ عقیدے کے اندر کیا یہ 2 ہی جہتیں ہوتی ہیں کہ اسلام ہے یا کفر ہے،
یا اس کے اندر بھی کوئی اختلافی اور مجتہد فی مسائل ہوتے ہیں، اجتہادی درجے کے ہوتے ہیں، اس پر ہم ڈسکس کر لیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ پروگرام انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو اس کو شیئر بھی کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔